أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائے ان کے دل، اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی ہیں سچے ایمان والے۔ ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، اور معافی اور روزی عزت کی۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے۔ ایمان والے بندے تو وہی ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کی عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کی ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ و توکل کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہی شان ہے، جب اللہ کریم کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو وہ سہم جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں اللہ کے خوف اور اللہ کے جو ہے جلالت شان کی طرف سے۔ یہ ڈر اور خوف وہ ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کو ہوتا ہے، یہ ڈر و خوف اللہ کی عظمت، اس کی شان کبریائی کے اندر اہل اللہ یعنی اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یعنی خوشخبری دے دیجیے ان متواضع نرم خو لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان دونوں آیتوں میں اللہ کے ذکر اور اللہ کے یاد کے خاص تقاضا کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ڈر کی بات کی گئی ہے یہ وہ ڈر نہیں جو دشمن کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ بھئی کوئی بندہ کسی پہ حملہ کرنے والا ہو تو اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، اب میرا کیا ہوگا، یہ وہ ڈر نہیں ہے، یہ تو وہ ڈر ہے کہ انسان اللہ کی جلالت شان کی طرف سے ڈرے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام معراج کے سفر پر گئے تو عرش کے پاس کرہانے کی آواز سنی۔ کہاں پر؟ عرش کے پاس کرہانے کی آواز سنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کرہانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت یہاں عرش کے پاس کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں اللہ سے ڈر رہے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں ہے اللہ کی جلالت شان کی طرف سے ڈر رہا ہے،
کوئی قیام کی حالت میں ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے، یہ ان کے کرہانے کی آواز ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت یہ جو فرشتے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش ہی سجدے کی حالت میں کی ہے، رکوع کی حالت میں کی ہے، قیام کی حالت میں کی ہے، اور یہ قیامت تک سجدے، رکوع اور قیام کی ہی حالت میں رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں ایسا ڈر، اللہ کا خوف، تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہر اہل ایمان کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بس سمجھ گئے؟ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق اگر کسی کو مل گئی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ بس سمجھ گئے؟ ذکر اللہ کے توفیق، قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو قرآن کریم زیادہ پڑھے گا اور اس کو قرآن کریم کی مشغولیت کے طرف سے دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اسے عطا فرمائیں گے جو قرآن پاک میں مشغول رہتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو بہرحال ذکر کی توفیق ہم سب لوگوں نے اپنے محبوب رب سے مانگنا چاہیے، ورنہ اگر وہ توفیق نہ دے تو انسان پھر چند لمحوں کے لیے بھی ذکر نہیں کرتا ہے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ آج دنیا بے سکون ہو چکی ہے، دنیا کا چین ختم ہو چکا ہے، دنیا پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے، دنیا مصیبتوں کے راستوں پر چل رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے آج دنیا کے لوگوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کی یادوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے ترسنا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، اللہ کو منانا چھوڑ دیا، تہجد کا ذکر چھوڑ دیا، تہجد کی تلاوت چھوڑ دی، تب جا کر ان کے دلوں کو اللہ نے بے چین کر دیا، بے سکون کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او مغل بادشاہوں، میں نے سنا ہے تمہارے پاس ہیرے بڑے قیمتی ہیں، میں نے سنا ہے تمہارے پاس سونا بڑا قیمتی ہے، جواہرات بڑے قیمتی ہیں، لعل و گوہر بڑے قیمتی ہیں۔ او مغل بادشاہوں، کیا تم کو معلوم ہے شاہ ولی اللہ کے جسم میں ایسا دل موجود ہے، اگر تمہیں معلوم پڑ جائے اس میں سکون کتنا ہے، تم فوج لے کر شاہ ولی اللہ کے جسم پر حملہ کرو گے، اور جس دل میں شاہ ولی اللہ کے سکون ہے تم اس دل کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہ سکون کہاں سے ملتا ہے بولو بھائی؟ اللہ کی یاد، قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ نے صاف کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور دلوں کو چین اور دلوں کو قرار ملتا ہے۔ کل کی تفسیر میں گزرا تھا اللہ کریم کو یاد کرو صبح و شام، اس سے پہلے کی تفسیر 2 دن پہلے کی، تو صبح و شام تو اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، بظاہر سوئے ہیں دل ان کا جاگتا ہے، بظاہر سوئے ہیں دل ان کا جاگتا ہے۔ حضرت تو بظاہر آرام کرتے تھے لیکن دل آپ کا جاگتا ہے، دل روشن، دماغ روشن۔ بھائی ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل بھی روشن، دماغ بھی روشن، جسم بھی روشن، چہرہ بھی روشن، زندگی بھی روشن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، جو روزی ہمیں ملتی ہے نیک اعمال کے برکات سے ملتی ہے۔
یہ وعدہ اللہ نے کلام پاک میں کیا ہے۔ 28 والے کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تم نیک بن جاؤ گے، اللہ تمہارے لیے روزی کا انتظام وہاں سے کرے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو اللہ نیک بنوا دے، ذاکرین میں اللہ ہمارا شمار فرما لے۔ کتنے ایسے بندے ہم نے دیکھے ہیں بزرگان دین کو، جن کو ذکر کے بغیر چین ہی نہیں آتا ہے، دن و رات ذکر میں لگے رہتے ہیں، دن و رات تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تھوڑا بہت ذکر اللہ کا کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اپنے کریم اللہ کو یاد کرنا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بھائی ہر وقت اللہ اکبر بولنے کی عادت ڈالو۔ کچھ ناگہانی حالات کو دیکھو، کچھ اچھے حالات کو دیکھو، ہر وقت اللہ اکبر بولنے کی عادت ڈالو، اس واسطے کہ تم نے پوری زندگی ناگہانی حالات کے اندر یا اچھے حالات کے اندر اللہ اکبر کا لفظ کہا ہوگا۔ جب تم قبر میں جاؤ گے، اچانک منکر نکر لمبے لمبے تڑنگے فرشتوں کو دیکھو گے تو تمہارے زبان سے کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے کہیں گے ابھی سوال بھی نہیں کیا ہے، اس سے پہلے جواب دے دیا ہے۔ نمبر 2 بات، دوسری صفت ایمان میں ترقی۔ مومن کی دوسری صفت یہ بتلائے گی جب اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کے ایسے معنی جن پر سب علماء مفسرین محدثین کا اتفاق یہ ہے کہ ایمان کی قوت و کیفیت نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اگر نور ایمان میں ترقی لانا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ کا کلام پڑھو، وہ کلام جس کو خود میرے اللہ نے پڑھا ہے، وہ کلام جس کو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نورانی زبان سے پڑھا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اگر کلام پاک کی تلاوت کرو گے تو انشاءاللہ ایمان کا نور بڑھ جائے گا۔ کیا بڑھے گا؟ ایمان کا نور، اللہ کے ذات پہ یقین آ جائے گا۔ تو ایمان اگر بڑھانا چاہتے ہو، ایمان کا نور اور ایمان میں ترقی لانا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ، پاؤں آدھا ایک پارہ روز پڑھو، سورۃ الیاسین سورہ رحمان کی تلاوت کرو، سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدے کی تلاوت کرو۔ پورا قرآن مجسم طاقت ہے، پورا قرآن نور ہی نور ہے، اور پورا قرآن بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ الف لام سے لے کے والناس تک ہر آیت میں نور، ہر آیت میں طاقت، روشنی، بھلائی، ہدایت، رحمت و برکت اہل ایمان کے لیے۔ جب میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو ایمان بڑھانا تو قرآن کی آیتیں پڑھو، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے جو پورے کائنات کا بادشاہ اعظم، پورے کائنات کا احکم الحاکمین، جس نے زمین اور چاند اور سورج اور زمین آسمان کو پیدا کیا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو ایمان بڑھانا ہے، ترقی لانا ہے، اس میں روشنی پیدا کرنا ہے، اس کے نور کو اضافہ کرنا ہے تو تم میری آیتوں کو پڑھو، تمہارا ایمان بڑھے گا، نور بڑھے گا، ترقی ہوگی، تمہارا دماغ روشن، تمہارا دل روشن، تمہارا جسم روشن، تمہاری زندگی روشن بنے گی۔ کس سے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کے ادب، اس کی عظمت، اس کی محبت سے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ یہ کہنے والا کوئی عالم دین نہیں ہے، یہ کہنے والا ہم سب کا پالنہار رب العالمین اللہ کریم ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ نمبر 3، اہل ایمان کی صفت اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ بھائی ہمیں مادی اسباب کو اختیار کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل کرنا ہے،
ہم نے جس طرح فرض نماز فجر کی پڑھی ہے، اب ہم نے کاروبار کے لیے نکلنا ہے، یہ بھی فرض ہے، حلال کاروبار کے لیے نکلنا یہ بھی فرض ہے، بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یہ بھی فرض۔ یہ تو اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے، اصل تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، سبب کے تحت۔ ہاں دکان تو کھولنا پڑے گی اور کاروبار تو کرنا پڑے گا، بزنس بھی کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذات پر یقین کرنا پڑے گا۔ اللہ وہ ہے جو بغیر سبب کے آپ کو دے سکتا ہے، لیکن انہوں نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ تم محنت کرو ہم تم کو دیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، جہاں پر وہ بہترین مبلغ تھے، بہترین داعی تھے، وہیں پر بہترین تاجر تھے، بہترین بزنس مین تھے، سچ گو ان کی زبان پر تھا، سچائیاں ان کی زبان پر تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لو رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم دین، فقیہ الاسلام، لیکن اتنے بڑے تاجر تھے کہ بڑے کپڑوں کے بزنس مین تھے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ دنیا چلتی ہے اسباب کی شکل میں، اللہ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے، لیکن انہوں نے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ توکل کرو اللہ کے ذات عالی پر، محنت کرو، بھروسہ اللہ کے ذات پر کرو۔ حدیث میں آتا ہے جیسے پرندے توکل پر اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں اور جب شام کو اپنے گھونسلوں کے اندر آتے ہیں ان کا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے، ان کے چوچ میں دانے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ اے اہل ایمان، اے فرد مومن، اے اللہ کو ماننے والے مسلمان، جو یقین پرندے کو ہے، اگر تجھے بھی ایسا یقین پیدا ہو جائے جہاں سے اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے وہیں سے اللہ تجھے بھی کھلائے گا، اس بات کو مت بھولنا۔ جو رب پرندوں کو کھلا سکتا ہے، جو اہل ایمان اور نمازیں پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے اور اپنے کریم رب کو سجدہ کرنے والے، کیا اللہ انہیں بھوکا رکھ سکتا ہے؟ توکل اللہ کے ذات پر۔ ایک سامیہ حضور میں نماز پڑھنے آتا ہوں، اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دو، اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ آپ نے کہا نہیں بھائی، اونٹ کو پہلے کھیلے سے بھان مضبوطی کے ساتھ میں، پھر اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر۔ بھائی سمجھ گئے بات کو؟ ہاں دنیا دارالاسباب، سبب کے تحت چلتی ہے۔ میرے صحابی پہلے اونٹ کو اچھا بھان، کھیلے سے بھان، اس کے بعد اللہ کے ذات پر توکل کر، انشاءاللہ تیرا اونٹ کہیں نہیں جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اہل ایمان اللہ کے ذات میں توکل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ وہی رب دینے والا ہے، وہی رب لینے والا ہے۔ نمبر 4 اہل ایمان کی صفت، اور جس کو صفت کاملہ کہیں گے وہ ہے وہ نمازوں کی پابندی کرتے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، گڑبڑی نہیں کرتے، بے چینی نہیں کرتے اور بڑی شان اور وقار سے نماز پڑھتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم کسی بندے کو 5 مرتبہ مسجد میں دین میں آتے اور جاتے دیکھو، 5 نمازوں میں اگر تم کسی بندے کو 5 نمازوں میں آتا جاتے دیکھو تو اس کی بات پر اعتماد کرو کیونکہ وہ نمازی ہے۔ کیا کرو؟ حدیث کے لفظ ہیں جو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے بات پر اعتماد کرو، اس کے بات پر بھروسہ کرو، کیوں؟ وہ نماز پڑھ کر اللہ سے وفائی کر رہا ہے۔ اے لوگوں، وہ تم سے بھی وفائی کرے گا۔ جو نماز چھوڑ کر اللہ سے بے وفائی کر رہا ہے وہ پوری دنیا سے بے وفائی کر سکتا ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ نماز یہ اللہ سے وفائی
اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی کی نشانی ہے۔ اور جو نماز ہی کو چھوڑ دیں، جو نماز ہی کو چھوڑ دیں، یہ اللہ کا بے وفا ہے، یہ پورے دنیا کا بے وفا ہو سکتا ہے۔ جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے ماں کے پیٹ میں رکھا 9 مہینے 9 دن وہاں پر روزی کو پہنچایا، وہاں کھانے کا انتظام کیا، دنیا دکھائی، دنیا کی چاندنی دکھائی، سب کچھ دیا، بیوی بچے دیے، گھر بار کاروبار بزنس سب کچھ دے کر ظالم کہتا ہے کہ نماز کے لیے وقت نہیں میرے پاس۔ جو اسے وقت ملتا ویسے، پر ظالم جیسا وقت ملا ویسا کھانا کھایا کر۔ نماز کے بارے ہم بہت متشدد ہیں، کوئی ایسے لفظ مت کہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ وقت ملا تو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تب قبر میں کہنا وقت ملا تو پڑھوں گا نماز۔ اہل ایمان کی شان، وہ کاروبار کو سائڈ میں رکھتے ہیں، آزان ہو گئی پہلے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہر چیز کو سائڈ میں رکھتے ہیں، آزان ہو گئی پہلے نماز، اس کے بعد دنیا چلیں گی، پہلے رب سے ملاقات ہوں گی۔ میں سمجھ گئے؟ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ بولو کیسے روکتی ہے؟ بے حیائی سے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی سے، ہر گناہ سے۔ انسان کو اگر بے حیائی سے بچنا ہے، ہر گناہوں سے بچنا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرے، سجدے کثرت سے کریں، انشاءاللہ الرحمن بے حیائی سے بچ جائے گا، اس کی آنکھیں کنٹرول میں آ جائیں گی، اس کا دل روشن ہو جائے گا، اس کا ضمیر روشن ہو جائے گا، اس کا دماغ نور، اس کا دماغ روشن ہو جائے گا نمازوں کی برکت سے۔ صحابہ نے شکایت کی، حضرت ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی ایک دن آئے گا اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ بس سمجھ، نماز ہر گناہوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہمارا آخری وقت اللہ کریم نماز کے ساتھ فرمائے، آمین۔ نمبر 5 صفت اہل ایمان کی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو اللہ مجھے دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ جا بجا مقامات پر ہیں، تم ہمارے نام پر خرچ کرو، ہم 10 گنا بڑھا کر دیں گے، تم 100 روپے دو، ہم تم کو 1000 روپے واپس کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، ہاں، کوئی 1 درہم دے گا، اللہ 10 درہم اس کو واپس کریں گے، حکمت کے تحت اللہ واپس کریں گے۔ بولو کیسے واپس کریں گے؟ ہاں، تو بزنس اللہ کے ساتھ میں کرے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے شریعت کے لیے، جو کچھ دیا ہے، 1 روپیہ ہے وہی اللہ کے نام پر دے دے۔ اے اللہ تو غنی ہے، میں فقیر آدمی ہوں، جو میری طاقت تھی میں نے دیا، جو آپ کی طاقت ہے آپ دیجیے۔ اللہ کی طاقت تو الحمدللہ بے شمار اللہ زوال ہے، اسے کوئی زوال نہیں ہے۔ حاتم طائی کے بعد ایک شخص نے کہا حاتم طائی میں نے سنا تو بہت بڑا سخی ہے، مجھے 5 دینار دے۔ کتنے دے؟ 5۔ حاتم طائی دنیا کا بڑا سخی بادشاہ گزرا ہے، غیر مسلم تھا، انتہائی سخی، ایسا سخی ہے میں نے اس کے بارے میں تاریخ میں پڑھا کہ کوئی اس کا مہمان ہوا۔ ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ کوئی اس کا مہمان ہوا تو اس نے حاتم طائی سے کہا یہ گھوڑا بڑا خوبصورت ہے، یہ گھوڑا بڑا خوبصورت ہے۔ تو حاتم طائی نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ دل چاہتا ہے کہ ایسے گھوڑے کا گوشت کھائے۔ مہمان کہہ رہا ہے گھوڑا، مرغی گھوڑا، دل چاہتا ہے کہ ایسے گھوڑے کا گوشت، عربی گھوڑا۔ تو حاتم طائی نے کہا بھائی گھوڑے کو ذبح کرو۔ گھوڑے کو ذبح کر دیا گیا۔ بعد میں معلوم پڑا کہ یہ وہ گھوڑا ہے جس کو حاتم طائی نے بچپن سے پالا تھا اپنی سواری کے واسطے۔ مہمان نوازی کے اندر گھوڑے کو
ذبح کر دیا، وہ گھوڑا جس کو بچپن سے پالا پوسا اپنے خود کے سواری کے لیے، ایسا سخی بادشاہ گزرا ہے، غیر مسلم تھا۔ تو ایک سائل نے 5 دینار مانگے، حاتم طائی نے 5000 دینار دیے۔ کتنے دیے؟ تو سائل نے کہا 5 دینار مانگے، 5000 بھی دیے۔ حاتم طائی نے کہا تو نے تیری طاقت سے مانگا تھا، میں نے اپنی طاقت سے دیا۔ جب دنیا کا حاتم طائی ایسا دے سکتا ہے، وہ میرا رب کتنا بڑا سخی ہے۔ جن کو سخاوت پسند ہے انہوں نے خود کہا تم سخی بنو، جنت دے دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں سخی بنو، اہل ایمان سخی ہوتا، کنجوس نہیں، سخی کہ بھائی تم سخی بنو، جنت دے دوں گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان اس بندے کا دشمن ہے جو سخی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سخی بندے کا دشمن ہے شیطان۔ سخی، سخاوت اللہ کو پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ سخاوت۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، 1 درہم تک پیچھے نہیں چھوڑا، دنیا سے تشریف لے گئے، جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ جو مانگتا تھا جیب میں ہوتا فوراً دیتے، نہیں ہوتا کس سے قرض لیتے اس کو دیتے، قرض لے کر، کیا لے کر؟ اگر قرض نہیں ملتا تو کہتے بھائی جب کچھ میرے پاس ہدیہ آ جائے گا تو میں آپ کو بلا کر دے دوں گا۔ ایسے سخی تھے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ اہل ایمان سخی ہوتا ہے، اور سخی ایسا بنیے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کو دنیا بھی دے، دین بھی دے، دونوں چیزیں دے۔ ارے بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم کو دین بھی دے، دنیا بھی دے، تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ رہ سکیں۔ اگر آپ ہم کو دنیا دیں گے تو عافیت والی دنیا دیجیے تاکہ ہم آپ کے بندوں میں لٹا سکیں۔ اور قرآن کریم کہتا ہے ایسے بندوں کو دو جو زبان کا سامان نہیں کرتے ہیں لیکن خود بخود ان کے چہرے دکھلاتے، یہ مستحق ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایک بزرگ گزرے ہیں، اچھا ہے، ان کا نام ہے میرے ذہن میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سفیان ثوری کی جو ہے ایک اور ان سے بڑے بزرگ تھے، وہ اللہ والے بھی تھے اور مالدار بھی تھے۔ وہ ہمیشہ جو ہے ان کو ہر مہینہ ہدیہ دیا کرتے سفیان ثوری کو۔ سفیان ثوری اس امہ کا بہت بڑا ولی گزرا ہے۔ تو وہ جو سامنے والا بندہ تھا، مالدار تھا، ہر مہینے ہدیہ لیجیے۔ تو سفیان ثوری دعا کرتے ہیں اے اللہ اس بندے نے میری دنیا کی کفالت کی ہے، آخرت کے اندر آپ اس بندے کا اکرام فرمائیے۔ ہاں، ان کا نام تھا شیخ برمکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یا اللہ اس برمکی نے میری دنیا کی کفالت کی ہے، آخرت میں آپ اس کا اکرام فرمائیے۔ ان کے وفات کے بعد پوچھا گیا شیخ برمکی سے کیا ہوا تمہارا؟ کہ سفیان ثوری کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ بہرحال اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سخاوت پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سخی بنائے۔ یہ 5 صفات تھی جو اہل ایمان کی، اللہ تعالیٰ یہ سارے صفات کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔